بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان آپ نے پڑھ لیا ہوگا، مولوی ساجد دیوبندی کی اپنے اکابر کے دفاع میں چالاکیاں اور عیاریاں مکاریاں۔ مولوی ساجد دیوبندی نے جب مناظرے سے راہ فرار اختیار کی تو اس فرار کے بعد یہ مناسب سمجھا کہ میں چند ایسی عبارتیں پیش کر کے عوام کو دھوکہ دے لوں کہ سنی علماء تو ہمارے اکابرین کی تعریف کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، لیکن امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے متبعین بس صرف وہ ہیں جو ہمارے خلاف ہیں۔ اس سے وہ ثابت کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ ثابت یہ کرنا چاہتا ہے کہ بس صرف یہ رضا خانی جھوٹے ہیں، یہ بریلوی جھوٹے ہیں، باقی سارے ہم سنی ہیں اور ہم سچے ہیں۔ اس کے دھوکے کے اس جادو کو ایسے توڑوں گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ اس کی ذریت بھی یاد رکھے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پوری توجہ کے ساتھ آپ نے پوری گفتگو کو سننا ہے۔ اس نے چند حوالہ جات پیش کیے ہیں جن میں اس کے مولوی یہ تحذیر الناس لکھنے والے قاسم نانوتوی کی تعریف کی جا رہی ہے، اور وہ چند حوالے کیا دیے ہیں۔ ایک پیر کرم شاہ الازہری بھیڑے شریف والا، اس کا حوالہ دیا کہ تحذیر الناس میری نظر میں یہ ایک رسالہ ہے۔ پھر اس نے دوسرا حوالہ دیا حدائق الحنفیہ فقیر محمد جہلمی کی لکھی ہوئی ایک کتاب کا۔ تیسرا اس نے حوالہ دیا سیرت رسول عربی نور بخش توکلی کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے، ان کا حوالہ دے کر اس نے کہا جی یہ دیکھو یہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے اس نے چند حوالے پیش کیے تاکہ عوام اہل سنت کو بھی دھوکہ دے لے اور اپنی عوام دیوبندیت کو بھی دھوکہ دے لے۔ اب میں اس دھوکے کے سہر کو توڑنے لگا ہوں، ذرا میری طرف توجہ ہو۔ میں اس پر ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ میرے پاس آئے، مثال کے طور پر دین کی 100 ضروریات، تو ان 100 ضروریات دین میں سے وہ پہلے آتا ہے، ایک ضروریات دین کو قبول کرتا ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے اس دین کی ضرورت کو قبول کیا ہے، دوسری کو قبول کرتا ہے، تیسری کو، چوتھی کو، پانچویں کو، ساتویں کو، 10ویں کو، 20ویں کو، 40ویں کو۔ ہر بار جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس نے اچھا عقیدہ بیان کیا ہے اپنا، تو اس پر میں اس کی تعریف کر دیتا ہوں۔ اب 100 میں سے 99 بار اس نے صحیح عقیدہ ضروریات دین والا اس کو قبول کیا، اور قبول کر کے وہ مجھ سے تعریف حاصل کرتا رہا، لیکن 100ویں ضروریات دین میں سے ایک ضرورت کو وہ چھوڑ دیتا ہے، ترک کرتا ہے، انکار کرتا ہے، رد کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں ضروریات دین میں سے ایک ضرورت کو نہیں مانتا، لیکن اس کا مجھے پتہ نہیں چلتا۔ اب میں نے 99 مرتبہ تو تعریف کی ہوئی ہے اس بندے کی، لیکن 100ویں مرتبہ اس نے جو کفر کیا ہے وہ مجھے پتہ نہیں چلا۔ تو اب مولوی ساجد دیوبندی جیسا کوئی بندہ اٹھے اور اٹھ کے کہنا یہ شروع کر دے کہ دیکھو دیکھو اس کے ایک ضروریات دین کے انکار کا ذکر کر کے تم اس کی برائی اور مذمت بیان کر رہے ہو، جبکہ یہ دیکھو سید شہزاد الحسن نے تو اس کی 99 بار تعریف کی ہوئی ہے، 99 مرتبہ اس کو بہت اچھا اور بہت عمدہ اور بہت اعلیٰ لکھا ہوا ہے۔ یہ ہے دراصل وہ مثال۔ ہوا کیا کہ جب تک ان کی گستاخیاں ظاہر نہیں تھیں عوام پر اور علماء پر، یا وہ عبارتیں گستاخیوں سے بھری ہوئی پہنچی نہیں تھی، یا پہنچی تو صحیح لیکن وہ ان کے رد و بدل کے ساتھ پہنچی، تو اس وقت ان علماء نے تعریفی کلمات بول دیے، لیکن جب ان پر حقائق ظاہر ہوئے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن اگر زندگی نے وفا نہ کی اور حقیقت ظاہر ہونے سے پہلے یا جواب دینے سے، عوامی سطح پر جواب دینے سے پہلے وہ دنیا سے چلے گئے، تو اب ان کی وہ والی عبارت باقی رہ گئی، لیکن حقیقت میں ناجائز فائدہ انہوں نے اٹھایا ان کی عدم توجہ اور لا علمی کا۔ اب میں اس پر جو ہے واضح طور پر اسی کے بیان کردہ حوالوں میں سے ہی بات کو نکالنے لگا ہوں کہ مولوی ساجد دیوبندی کیسا دھوکے باز ہے کہ اپنے اکابرین کو بچانے کے لیے وہ جیسے کہتے ہیں نا ہمارے پنجابی میں، ایک جھوٹ لکاؤن واسطے 100 جھوٹ بولنا پیندا، لیکن جھوٹ پھر بھی تر جاندہ۔
وہی والی بات ہوئی ہے۔ مولوی ساجد دیوبندی اپنے اکابرین کو ان کی گستاخیوں کو چھپانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہا ہے، اس کے باوجود وہ آخر میں جھوٹ ننگا ہو کے ظاہر ہو جاتا ہے اس کا۔ اب اس نے حوالہ دیا ہے پیر کرم شاہ الازہری صاحب بھیرا کا، تو میں اسی ہی کی بات کو اس پر پلٹا دیتا ہوں۔ اب ذرا سن لیجئے۔ ایک خط لکھ کر پوچھا گیا پیر کرم شاہ سے کہ تعذیر الناس کے متعلق اپنی رائے بتا دیجئے ذرا، تو پیر کرم شاہ صاحب نے دیکھا، سرسری نظر سے دیکھا، اور اس میں ختم نبوت کا انکار بھی نہیں پایا جا رہا تھا، اس میں جو ہے وہ عمومی عبارت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے حوالے سے تھی، لیکن وہ والی عبارت اس کے متعلق انہوں نے دھوکہ ڈال کے بات جو ہے وہ پہنچائی ہوئی تھی۔ جی یہ تو مثال دی ہوئی ہے، مثال پر کلام نہ فرمائیں، باقی آپ بتا دیں۔ تو اب باقی کے طور پر اس نے کہا بڑی کتاب ہے، بہت عمدہ کتاب ہے، بڑے دلائل ہیں، بڑی شان و عظمت کا بیان ہے، ختم نبوت کا بیان ہے۔ اس کو لے کر انہوں نے بغلے بجانا شروع کر دی، واہ 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 واہ، سنیوں کے مولوی نے ہمارے اکابر میں سے کسی کی تعریف کر دی ہے۔ جب علماء اہل سنت کو پتہ چلا کہ یہ خط ایسا لکھا گیا ہے، پھر اس کو رسالے کے طور پر شائع کر دیا گیا ہے، تو علماء اہل سنت گئے، انہوں نے اٹھا کے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی عبارتیں وہ پیر کرم شاہ کے سامنے رکھی کہ یار یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، یہ اس عبارت پر یہ پکڑ کی ہوئی ہے، اس میں یہ والا فساد ہے اس میں۔ اب پیر کرم شاہ صاحب اپنی عدم توجہ کی وجہ سے بیچارے نہیں دیکھ سکے، لہذا جب ان کو پتہ چلا تب اب ذرا توجہ فرمائیے گا، ضیاء حرم نام کا ایک رسالہ چھپتا تھا بیرے سے، اکتوبر 1986 کا جو ماہوار رسالہ تھا، اس کے صفحہ نمبر 49 پر انہوں نے خود ندامت کا اظہار کیا کہ افسوس مجھ سے یہ کیا ہو گیا، میں نے ایسے کسی بندے کی کیسے تصدیق کر دی جس بات پر میں نے توجہ ہی نہیں کی۔ تو یاد رکھیں عدم توجہ جو ہوتی ہے نا وہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی علماء کے لیے۔ عدم توجہ کی وجہ سے اگر وہ خطا کھا جائیں تو جب انہیں توجہ ہو، احساس ہو، تو وہ پلٹ آتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، اور یہی اہل سنت کی نشانی ہے کہ جب ان کو حق کا پتہ چلتا ہے، حقیقت سامنے آتی ہے، تو وہ ان ضدیوں کی طرح ہٹ دھرم بن کر ڈٹے نہیں رہتے، اپنے کفر پر اصرار نہیں کرتے رہتے اور کفری عبارات کا دفاع نہیں کرتے رہتے، وہ واپس لوٹ آتے ہیں۔ اب ان کا واپس لوٹنا ان دیوبندیوں کو بڑا ناگوار گزرا، اسی وجہ سے ان کا وہ ڈاکٹر خالد وہ اپنی کتاب میں بھی اظہار کر رہا ہے، جس میں وہ بریلویت کا تعارف کروا رہا ہے، وہ اظہار کر رہا ہے، وہ کہتا ہے بعد میں مریدوں کے کہنے پر ان کو واپس پلٹنا پڑ گیا، پہلے جڑا کلام کی تھا وہ ٹھیک ہے تے بعد والا کلام وہ دکھ دی قادت ہو پئی ہے۔ ہمیشہ پہلے والے کلام کو دلیل نہیں بنایا جاتا جب اس کے مقابلے میں اس کے خلاف کوئی دوسرا کلام آ جائے اسی شخص کا، لہذا اس کلام سے جو رجوع کر لیا تو وہ کلام اب دلیل نہیں بن سکتا۔ لیکن مولوی ساجد دیوبندی وہ کیوں بتائے گا لوگوں کو کہ پیر کرم شاہ صاحب نے یہ بات لکھی تھی، بعد میں افسوس کیا تھا، ہے افسوس میں نے اس کی اتنی بڑی گستاخی کو میں نے دیکھا کیوں نہیں۔ اور اسی رسالے کے صفحہ نمبر 44 پر آپ لکھتے ہیں کہ نانوتوی کی عبارت کو ختم نبوت کے اجماعی مفہوم کے خلاف پایا ہے میں نے، لہذا اس کو خلاف قرار دیتا ہوں۔ ختم نبوت کا جو اجماعی عقیدہ ہے اس کے خلاف یہ مولوی قاسم نانوتوی نے بک ماری ہے، کھچ مار بیٹھا ہے، لہذا میرے نزدیک یہ کھچ ہی ہے۔ اب اس وجہ سے اس کے تعریفی کلمات جو ہیں وہ ختم ہو گئے۔ یہ والی مولوی ساجد دیوبندی نے جو بعد میں قول کیا اس کو بیان ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ یہ مسئلہ رہا ہے بنیادی طور پہ علماء کے ساتھ، کیونکہ یہ کوئی سوشل میڈیا کا دور تھوڑا تھا، یہ بالکل عام سا دور تھا جس میں رسالے وغیرہ چھپتے تھے، اخبار وغیرہ چھپتے تھے، ان اخبارات کے ذریعے خبر جو ہے وہ پھیلتی تھی، لیکن وہ بھی چند لوگ جو اخبار وغیرہ پڑھتے تھے۔ اب جو علماء تدریس میں مصروف ہیں، خطابت میں مصروف ہیں، دینی تبلیغ میں مصروف ہیں، ان کو ان اخبارات وغیرہ پڑھنے کا وقت کم ملتا تھا، ہاں البتہ رسائل وغیرہ جو کچھ ان کی طرف بھیجے جاتے تھے وہ ان تک پہنچتے تھے، ان کو پڑھ لیتے تھے، اور پڑھ کے وہ جو ہے اس پر اگر سرسری پڑھا ہے عقیدہ اور نظریہ نہیں بناتے تھے، سرسری پڑھا ہے تو سرسری سی بات اس نے ظن کی وجہ سے کہہ بھی دیتے تھے، لیکن جب اس کو توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے تو پھر پتہ چلنا ہے کہ یہ بات ہو گئی ہے، یہ بات ہو گئی، یا کوئی دور سے آیا اس نے پورا واقعہ بیان کیا کہ ایسے ایسے ایک اختلاف چل رہا ہے فلاں کے اور فلاں کے درمیان میں، تب جا کے پتہ چلتا تھا۔ اب یہ مسئلہ جیسے گستاخی ہوئی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ان کے والد گرامی کا دور، اس دور میں یہ مولوی قاسم نانوتوی نے گستاخی کی تھی، اب اس گستاخی کو پکڑا اعلیٰ حضرت کے والد گرامی نے، پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے
اس کی تردید کر کے ان پر رسائل اور کتابیں لکھیں. تو جیسے جیسے وہ کتابیں پھیلتی گئیں، جو لوگ پڑھتے گئے ان کو معلوم ہوتا گیا، اور وہ سنیوں کے ساتھ جمع ہوتے گئے کہ ہم سنی ہیں بھائی، ہمارا دیوبندیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ورنہ دیوبند تو ایک علاقہ ہے جیسے بریلی ایک علاقہ ہے. لہذا علاقے کی طرف نسبت کر کے اعلیٰ حضرت کو بریلی کا تاجدار کہتے ہیں، اسی طرح وہ اپنے مولویوں کو دیوبند کے علاقے کا کہتے ہیں. لہذا وہ تو علاقے ہیں، عقیدے نہیں ہیں. عقیدہ یا تو اہل سنت کا عقیدہ ہے یا خلاف اہل سنت عقیدہ ہے. تو اہل سنت کا عقیدہ الحمدللہ تعالیٰ وہ سیدی اعلیٰ حضرت کے پاس اور ہمارے پاس ہے، ہمارا یہ دعویٰ ہے. اسی وجہ سے جب بھی ہمارے اہل سنت نے مناظرے کا چیلنج کیا، یہ بھاگ جاتے ہیں. اب ایک اور اس پر مثال لے لیجئے، تذکرہ محدث اعظم پاکستان. اس میں اسی طرح سے ممبئی کے علاقے کا ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ وہاں پر دیوبندیوں نے مناظرے کا چیلنج کر دیا. جیسے جیسے عوام کو پتہ چلا یہ عقائد باطلہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان دیوبندیوں نے مناظرے کا چیلنج کر دیا. جب مناظرے کا چیلنج کیا تو شیر پیشہ اہل سنت مولانا حشمت علی خان صاحب آ پہنچے. تو اس وقت راتوں رات وہ دیوبندی بھاگ گیا. مولوی مرتضیٰ حسن در بھنگی بھاگ گیا. کب؟ جب اس نے دیکھا کہ شیر پیشہ اہل سنت آ گئے ہیں. جب آپ وہاں پر رہے، آپ نے تقاریر و خطابات کیے، جب آپ واپس تشریف لے گئے تو ممبئی میں پیچھے سے دیوبندیوں نے پھر فساد چھوڑ دیا. انہوں نے کہا اب مناظرہ کریں گے، یہ تو ہماری عزت برباد ہو گئی ہے، اور مولوی کو بلاؤ. اب انہوں نے ایک مولوی تھا جس کا نام تھا مولوی منظور سنبلی، اس کو بلا لیا. جب وہ آیا ممبئی میں تو اب سنی جو تھے انہوں نے مولانا سردار احمد صاحب کو دعوت دے دی. تو یہ محدث اعظم پاکستان یہ تشریف لے گئے. جب ادھر تشریف لے کے گئے تو راتوں رات وہ مولوی منظور بھی بھاگ گیا. رات کی گاڑی لی اور نکل کر اس نے راہ فرار اختیار کیا. مولوی ساجد صاحب، یہ آپ کے بڑوں کا شیوا اور پیشہ ہے، آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ساڈے پنجابی کہیں نے جہو جی کوکو اوہو جے بچے، فکر کرنے کی بات نہیں ہے. آپ کے بڑے بھاگتے رہے ہیں، آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب میں اس کے ان حوالہ جات کی طرف پھر لوٹ کے آتا ہوں، یہ مثال دینے کے بعد کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ عوام کو بھی پتہ نہیں تھا، اسی طرح علماء کو بھی پتہ نہیں تھا. ممبئی کے کئی علماء جو اس وقت دیوبندی تھے، یعنی ان دیوبندی مولویوں سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے ان دیوبندیوں کو چھوڑا اور اہل سنت کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اسی طرح پورے مختلف علاقہ جات میں جیسے جیسے خبر پھیلتی گئی، پہلے چونکہ اس نے ظن تھا کہ یہ سنی ہیں، تو اسی وجہ سے ان حضرات علماء کرام جن کا اس نے نام لیا ہے، جیسے مولانا نور بخش توکلی صاحب ہو گئے یا مولوی فقیر محمد جیلمی صاحب، یہ ایک تاریخ کے عالم کے طور پر جانے مانے جاتے ہیں. یہ کوئی عقیدے کے اماموں میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تاریخ کے عالم کے طور پر جانے جاتے ہیں. ان کی مشہور جو کتاب ہے حدائق الحنفیہ، یہ کتاب جو ہے وہ علماء کرام کی تاریخ پر ہے، علماء کرام کے اذکار پر ہے، علماء کرام کے جو ہے وہ کرامات اور ان کی تبلیغات دینیہ، اس طرح سے وہ تاریخ کے حوالے سے کتاب امام اعظم سے لے کر اپنے دور کے علماء تک انہوں نے خدمات کا ذکر کیا. اور اس وقت ان کا حسن ظن یہی تھا اور انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ گستاخیاں یہ کر چکا ہے. اب مولوی ساجد دیوبندی، تیرے ذمہ یہ فرض ہے کہ تو یہ ثابت کرے کہ مولوی فقیر محمد جیلمی وہ جانتے تھے ان گستاخانہ عبارات کو، تمہارے اکابرین کی عبارات کو وہ جانتے تھے. دوسری اس نے جو مثال اور دلیل اور حوالہ دیا وہ سیرت رسول عربی کا، کہ اس میں رحمۃ اللہ علیہ مولوی قاسم نانوتوی کو لکھ دیا ہے. تو وہ بھی اسی طرح سے مولانا نور بخش توکلی صاحب، انہوں نے سیرت رسول عربی لکھی. اب اس جگہ پر جب مولوی قاسم نانوتوی کا کوئی ذکر آیا تو رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھ دیا. اب میں دو طرح سے اس کی بات کو پلٹانے لگا ہوں. پہلی بات کہ کیا مولوی نور بخش توکلی صاحب یہ جانتے تھے کہ اس نے اگر بالفرض والی عبارت جو ہے ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف لکھ دی ہے؟ یہ ثابت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. اگر ثابت نہیں کرو گے تو تمہاری دلیل جھوٹی رہے گی، غلط رہے گی. اور دوسری طرح سے اس کی دلیل کو اس پر پلٹانے لگا ہوں کہ مولوی جی، اس کتاب کا ایک حوالہ تو آپ کو پسند آ گیا اور آپ نے کہا آپ نے یہ بھی مان لیا کہ یہ کتاب سیرت رسول عربی بارگاہ رسالت میں بڑی مقبول کتاب ہے. آپ نے تسلیم بھی کر لیا اور اپنے وڈیرے کے متعلق جو رحمۃ اللہ علیہ کا لفظ مل گیا تو تم نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ یہ بارگاہ رسول عربی میں مقبول کتاب ہے. مقبول کیسے ہوئی یہ نہیں سوچا تم نے، اور قبولیت کا پتہ کیسے چلا
اس کو بھی تم نے دلیل بنا رہے ہو. یہ تو تمہارا عقیدہ ہی نہیں ہے. جس بات کو تم دلیل بنا رہے ہو یہ تم اپنے عقیدے ہی پر کہاڑے چلا رہے ہو. یہ پتہ تمہیں تب چلے گا جب اس عقیدے کی طرف توجہ ہوگی تمہاری. یہ عقیدہ صرف سنیوں کا ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بعد از وصال بھی اختیار رکھتے ہیں. اس طرح سے تو نے اختیارات انبیاء میں سے مان لیا, سید الانبیاء کے اختیار کو مان لیا, حضور کے پسند ناپسند اور اظہار کرنے کو مان لیا. اب مولوی صاحب کا چونکہ حوالہ مل گیا اس کو کہ مولوی قاسم کا, میں جو ہے وہ عزت بچانے کے لیے رحمۃ اللہ علیہ کا لفظ نکال لیتا ہوں, لیکن وہ میں بتا چکا ہوں کہ ان حضرت کو, توکلی صاحب کو علم نہیں تھا اس کی گستاخیوں کا. اگر علم تھا تو یہ اب ساجد دیوبندی ثابت کرے گا کہ واقعی ان کو یہ علم تھا اور وہ والا وہ عقیدہ رکھتے تھے, کیونکہ اسی کتاب میں یہ نور بخش توکلی صاحب عقیدہ علم غیب بھی بیان کر رہے ہیں, عقیدہ توسل بھی بیان کر رہے ہیں. اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا اور یہ ساری چیزیں اپنے عقیدے میں بیان کر رہے ہیں. تو مولوی جی یہ صرف ایک حوالہ ہی مانتے ہو یا باقی کے حوالے بھی مانتے ہو جو عقیدے کے متعلق انہوں نے بیان کیے ہیں؟ یقیناً تیرے مولوی کے لیے رحمۃ اللہ علیہ بولنے کی وجہ سے تو حضور سید عالم کی بارگاہ میں یہ کتاب پسند نہیں نہ ہوئی. یہ کتاب پسند ہوئی ہے جیسے مدارج النبوت شیخ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی محبت رسول میں لکھی گئی عظمت رسول پر کتاب ہے, ذکر رسول پر کتاب ہے, اوصاف حمیدہ کے بیان پر کتاب ہے, اور جیسے قاضی عیاض مالکی کے شفا شریف لکھی گئی. تو جیسے وہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہوئیں, محبوب ہوئیں کتابیں, ویسے ہی یہ بھی کتاب محبوب و مقبول ہو گئی. تو یہ ذکر رسول کی وجہ سے مقبول ہوئی ہے, تمہارے مولوی کی تعریف کی وجہ سے مقبول نہیں ہوئی. جب تک تم یہ عقیدہ ثابت نہ کر دو جو مولوی قاسم نانوتوی نے بیان کیا ہے کہ اگر بالفرض زمانہ نبوت کے بعد کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا, یہ والا عقیدہ تم مولوی نور بخش توکلی کا ثابت نہ کرو, یا کم از کم انہیں اس مولوی کے اس عقیدے کا علم ہو, یہ تم ثابت جب تک نہیں کرو گے تب تک ہم یہ کہیں گے کہ وہ حسن ظن میں تھے کہ یہ مولوی سنیوں کا ہے, تو انہوں نے اس کے باقی علوم کی وجہ سے اس پر کلام کر دیا اور کلام کر کے انہوں نے اس کی تعریف کر دی, رحمۃ اللہ وغیرہ لکھ دیا ہوگا, لیکن انہیں یہ عقیدہ معلوم نہیں تھا. دوسرے نمبر پر اگر کوئی اس عقیدے کا حامی بن جائے, چاہے وہ نام نہاد سنی ہی کیوں نہ مشہور ہو, تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس کی غلطی ہے, یہ اس کی خطا ہے. اگر اس کو سمجھ نہیں آئی تو علمی غلطی اور علمی خطا ہے, لیکن اگر جان بوجھ کر وہ اس عقیدے میں شامل ہوا تو جو فتویٰ تمہارے مولوی قاسم نانوتوی پر لگتا ہے وہی والا فتویٰ اس پر بھی لگ جائے گا جو مولوی قاسم نانوتوی کی تعریفات وغیرہ کرنے والا ہوگا. یہ پکی اور سچی بات ہے, اور ہم سنیوں کی یہی خوبی ہے الحمدللہ تعالیٰ کہ ہم حقیقت کھل جائے تو غلطی کو تسلیم کرتے ہیں, رجوع کر لیتے ہیں. جیسے میں نے بتایا پیر کرم شاہ نے رجوع کر لیا, اسی طرح سے جب تک پتہ نہیں ہوتا تو غلطی, وہ علمی طور پر غلطی لگ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. اب اس نے دو طرح کے حوالے اور دلیلیں دی ہیں, ایک وہ علماء جو سنیوں کے علماء مشہور ہیں, اور ایک وہ اندرونی دیوبندی اور اوپر سے سنیوں کے ساتھ ملائے ہوئے, تاکہ ہم ان کی تعریفوں اور ان کی کتابوں کا حوالہ دے کر سنیوں پر اپنی ایک دھاک بٹھا سکیں. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے جنگ کرنے کے لیے دو بندے کھڑے ہوں نا, یعنی دو قومیں لڑنے کے لیے کھڑی ہوں, تو ایک جو شاطر اور چلاک ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ پہلے اپنے ایک حمایتی دستے کو وہ ان کی حمایت میں کھڑا کروا دیتا ہے. جب وہ ان کی حمایت میں ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو سمجھایا ہوتا ہے کہ جب مقابلہ ہونے لگے, آمنے سامنے فوجیں آ جائیں, تو اس وقت تو اپنا دستہ نکال کے ہمارے ساتھ آ جانا. اس سے ہوگا کیا, مخالف کے لشکر میں ایک بد نظمی پیدا ہوگی, بد دلی پیدا ہوگی, اور اس سے جنگ جیتنے کا چانس بڑھ جاتا ہے, موقع بڑھ جاتا ہے. لہذا یہ والا کام کرنے کے لیے اب مولوی ساجد خان دیوبندی نے حوالہ دیا ہے ان ملوڈوں کا جن ملوڈوں کو باقاعدہ دیوبندیت میں شامل کیا گیا اور اس مقصد کے ساتھ شامل کیا گیا. اب وہ والا یہ اپنے منہ سے ہی بتا رہا ہے کہ وہ دیوبند کے مدرسے کا جو عالم تھا یہ اس کا شاگرد تھا اور اس کی تعریف کر رہا ہے, فلاں کر رہا ہے, فلاں کر رہا ہے. تو یہ یہودیوں کی پرانی سازش ہے. یہودیوں میں بھی وہ عقیدہ پایا جاتا ہے, اور تقیہ باز جو رافضی ہوتے ہیں وہ بھی تقیہ کر لیتے ہیں. تو تم تقیہ باز دیوبندی ہو, اور تمہارے وہ دیوبندی تقیہ باز تھے جو اہل سنت کے ساتھ شامل ہوئے, سنیوں کے ساتھ چند باتیں کر کے انہوں نے عوام اہل سنت کو دھوکہ دے لیا یا علماء اہل سنت کو دھوکہ دے لیا. تو اب وہ تیرا دھوکے والا حوالہ نہیں چلے گا. ہم صاف کہہ رہے ہیں کہ اگر ان علماء نے
جو واقعی سنی علماء ہیں انہوں نے عدم توجہ کی وجہ سے اسے سنی گردانتے ہوئے کہہ دیا تو وہ ان کی خطا تھی، ان کی غلطی تھی۔ لیکن جن لوگوں نے جان بوجھ کر ان کی تعریفیں کی اور ان کے عقائد کی توثیق کی تو وہ انہی کے چھوڑے ہوئے لوگ تھے، وہ ہمارے ہے ہی نہیں۔ تو مولوی ساجد خان مناظرہ کرنا تے بندے دے پترا طرح سامنے کر، سامنے بے تے فلان کر، یہ ڈرامے بازیاں نہ کر۔ وہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی کتابوں کے پاس بیٹھ کے کل کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میرے پاس کتابیں نہیں تھی، فلاں نہیں تھی، فلانا نہیں تھا، اور ساری دنیا دیکھے گی اس مناظرے کو۔ تو 5 بندے ادھر سے 5 بندے ادھر سے، کسی کو پتہ نہ چلے تو 10 لوگوں کو پتہ چلے گا نا۔ 10 لوگوں کی خبر جب باہر نکلیں گے، 5 تیرے کہیں گے مولوی ساجد جیت گیا، 5 ادھر والے کہیں گے کہ نہیں ہمارا جیت گیا۔ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ لوگوں کو ایسے ہی پتہ چلے گا جب ساری کی ساری بات وہ سامنے ہو جائے، ساری کی ساری بات ساری دنیا کے سامنے ہوگی تو لوگ خود فیصلہ کر لیں گے۔ لہذا اب مناظرے سے بھاگنے کے لیے جو راہ فرار اختیار کر رہا ہے تو حوصلہ کر، تو جتنا بھاگے گا اتنا خود کو ذلیل کروائے گا۔ لیکن ہاں تیرا مقصد پیچھے جو ہے وہ تجھے حاصل ہو رہا ہے، بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا؟ وہی بات ہے۔ وہ جیسے مولوی صاحب نے کہا تھا کہ گدھا حلال ہے، گدھا حلال ہے، گدھا حلال ہے، وہ تمہارے جیسا ایک مولوی ساجد خان تھا، وہ ہر طرف شور شرابہ ہو گیا، بھائی گدھا کدھر سے حلال ہو گیا، گدھا کدھر سے حلال ہو گیا۔ تو یہی بات آج کل جو ہے وہ ساحل ادیم اور وہابی مولوی آپس میں کر رہے ہیں، گدھا حلال کے گدھا حرام مشہور ہونے کے لیے۔ تو وہی کام جو ہے وہ ایک مولوی صاحب نے کر دیا، یہ ایک مثال بنی ہوئی ہے۔ وہ مولوی صاحب نے جب گدھا حلال کہہ دیا، اب ساری ادھر ادھر سے خلقت جمع ہو گئی۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں جاہلوں سے بات نہیں کرتا، میں تو بڑے عالموں سے بات کروں گا۔ اب علماء کے پاس بات گئی، علماء نے کہا یار یہ کیا بندہ ہے، چلے دیکھیں تو صحیح۔ اتنے بڑے بڑے علماء جب اس کے گھر آ گئے، ہاں بھائی مولوی صاحب بات کر، اس وقت کہنے لگا یار دیکھو مجھے بھی پتہ ہے جنگلی گدھے کا کیا حکم ہے اور پالتو گدھے کا کیا حکم ہے، اور میں بھی تمہارے والا ہی عقیدہ رکھتا ہوں۔ بس بات صرف اتنی ہے کہ تمہیں تقریروں پہ بلاتے ہیں، تمہیں ہی اپنی خوشی غمی پہ بلاتے ہیں، تمہاری خدمت کرتے ہیں۔ میرے لیے کوئی پیٹ پالنے کا ذریعہ نہیں تھا، میری شہرت بھی نہیں تھی، میرے پاس مال بھی نہیں آ رہا تھا، لہذا میں نے ایک بات ایسی چھوڑی ہے جس سے مجھے شہرت مل گئی ہے۔ اب شہرت کی وجہ سے لوگ مجھے یہ تو کہتے رہیں گے نا یہ وہ بندہ ہے جو کھوتا حلال کرنے والا ہے۔ شہرت مجھے مل گئی، مولوی ساجد شہرت تجھے مل گئی ہے، بے فکر ہو جا۔ لوگ اب تیری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کوئی سجن دیکھ رہے ہیں، کوئی دشمن دیکھ رہے ہیں، کوئی سنی دیکھ رہے ہیں، کوئی دیوبندی دیکھ رہے ہیں، اسی طرح چل رہا ہے تیرا کام، کاروبار اچھا چل رہا ہے۔ ہاں لیکن یہ ذہن میں رکھ لے کہ تو جتنا اس موضوع پر آگے چلے گا اتنا ہی کھچ اور ذلیل ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی لاجواب ہوتا چلا جائے گا، اور تیرے لیے راستے ہر طرف سے بند ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ابھی بھاگ جا، وقت ہے۔ لوگ اتنا ہی کہیں گے نا، کوئی نہیں، لوگ یہی کہیں گے نا کہ مولوی مرتضیٰ حسن دربھنگی جیسے بھاگ گیا تھا، یہ بھی مولوی ساجد بھی بھاگ گیا ہے۔ یہی کہیں گے نا مولوی منظور جیسے بھاگ گیا تھا ممبئی سے، یہ مولوی ساجد بھی بھاگ گیا کراچی والا۔ اس سے زیادہ نہیں ہوگا، لیکن جیسے جیسے آگے چلے گا نا تو اپنے بزرگوں کو اور ذلیل کروائے گا، اپنے اکابرین کو اور کھچ کروائے گا، ان کے کفریات لوگوں تک پہنچوائے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جیسے جیسے عوام کو پتہ چلتا جائے گا، عوام پہلے جیسے تم دیوبندیوں سے منہ موڑ گئی اور تم نے پھر یہ تبلیغی جماعت کے ڈرامے رچائے ہیں اپنی مقبولیت کے لیے، حسن اخلاق، ہم کوئی اختلافی بات تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں، یہ والے چھوڑے ہیں نا تم لوگوں نے، تو اسی طرح کی چالیں چلنی پڑیں گی۔ ورنہ نوجوان طبقے کو جیسے ہی عقیدہ اہل سنت کی سمجھ آئے گی، انہیں پتہ چلے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تعظیم و توقیر والا عقیدہ انہی کے پاس ہے، توحید والا عقیدہ بھی انہی کے پاس ہے، رسالت والا بھی صحیح عقیدہ انہی کے پاس ہے۔ جوانوں کو جیسے جیسے پتہ چلتا جائے گا وہ تیرا مکالہ کرتے جائیں گے اور اہل سنت کے عقیدے پر قائم ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی جل شانہ ہمیں ہدایت پر قائم اور ایمان پر موت عطا فرمائے۔